یہ 1930 کا ہندوستان تھا۔ بمبئی کے ایک ڈاکٹر J.A. لال پٹیل اپنے ڈیسک پر بیٹھے ہوئے تھے، رپورٹس تیار کر رہے تھے، اور ان کے سامنے موجود تھا وہ شخص جو کہ بہت جلد ایک بہت بڑی موومنٹ کو لیڈ کرنے والا تھا۔ اس شخص کا نام تھا محمد علی جناح۔ ان کے قریبی لوگوں کو لگتا تھا کہ جناح اب مکمل طور پر سیاست چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن J.A. لال پٹیل کے ہاتھ میں جو رپورٹس تھی وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ جناح کے پولیٹیکل کیریئر نہیں بلکہ جناح کی صحت کے بارے میں۔ ان رپورٹس میں ایک وارننگ تھی۔ ڈاکٹر پٹیل جناح کو سیدھا کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے، اگر وہ بہت جلد سیاست سے دور نہ ہوئے تو وہ اپنی زندگی اور بھی کم کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں ٹیوبرکلوسس ہے، یعنی کہ TB، ایک ایسی بیماری جو پھیپھڑوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے، اور اس کا علاج صرف ایک تھا: آرام، وقت اور صاف ہوا۔ اور ان تینوں کو ایک بہانے کی طرح استعمال کر کر جناح سیاست سے مکمل طور پر دوری اختیار کر سکتے تھے، لیکن جناح نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جناح نے ڈاکٹر کی وارننگ کو پوری طرح سے نظر انداز کیا اور کہا کہ اگر مجھے یہ بیماری ہے تو اس کا مطلب میرے پاس اور بھی بہت کم وقت ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آگے آنے والے 10 سال تک جناح اس بیماری کو راز رکھتے ہیں اور اپنے مشن پر کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آج سوال یہ نہیں ہے کہ جناح بیمار تھے، سوال یہ ہے کہ بیمار ہونے کے بعد 10 سال اسٹرگل کرنے کے بعد جب اس راز سے پردہ اٹھتا ہے تو جناح کے آخری گھنٹے کیسے تھے، جناح کے آخری دن اس نئے پاکستان میں جس کے لیے انہوں نے اتنے سال اسٹرگل کیا کیسے تھے۔ السلام علیکم، مجھے سہرا کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ ہم جناح کے آخری دن اور ان کے آخری 24 گھنٹوں کو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں۔ جناح کی یہ کہانی کافی انسپائرنگ ہے۔ پاکستان کے بانی نے اپنے آخری دن کیسے گزارے اور کیسے تمام تر مشکلات کا سامنا کیا، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. نومبر 1927 برطانوی ہندوستان میں ایک نیا تنازع شروع ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ ایک کمیشن بناتی ہے، سائمن کمیشن، جس کا کام یہ طے کرنا تھا کہ آگے آزاد ہونے والے انڈیا کو کتنی زیادہ آزادی دی جائے گی۔ لیکن ایک پرابلم تھی، اس کمیشن میں ایک بھی سنگل انڈین موجود نہیں تھا، اور یہی ریزن ہے کہ پورا ہندوستان اس کمیشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، ہر کوئی اس کمیشن کو بائیکاٹ کر رہا تھا، اور اسی سب ہلچل میں محمد علی جناح سامنے آتے ہیں جو مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک جوائنٹ پروپوزل برٹش کے سامنے رکھیں، جیسے کہ مسلمز کے لیے ایک گارنٹیڈ ریپرزنٹیشن، سندھ کو ایک الگ صوبہ بنانا، اور ساتھ ہی کچھ اور بنیادی ضمانتیں۔ لیکن اگست 1928 میں ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جسے نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا۔ یہ رپورٹ مسلمز کی تمام ڈیمانڈز کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہر مسلم لیڈر اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور پھر 1929 میں جناح آخری کوشش کرتے ہیں، اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کانگریس کے آگے فیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک جناح مکمل طور پر تھک چکے تھے۔ ان کی پارٹی مسلم لیگ بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ پنجاب کے لیڈرز اپنا راستہ خود چن چکے تھے، بنگال کے لوگ اپنا راستہ چن چکے تھے۔ محمد علی جناح جو کبھی ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے حمایتی تھے، اب دونوں طرف سے بالکل تنہا رہ چکے تھے۔ 1930 کے آتے آتے جناح تقریباً پولیٹکس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا لندن چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ پریوی کاؤنسل میں پریکٹس کرتے ہیں، ایک بیرسٹر کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ 1930 میں ڈاکٹرز کی دی گئی وارننگز کے باوجود بھی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آتے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ پوری طرح سے بکھر چکی تھی، نہ ہی ان کے پاس پیسہ موجود تھا، نہ آرگنائزیشن اور نہ ہی پروونشل سپورٹ تھا، تو صرف ایک آدمی، محمد علی جناح، اور اس کا ایک مشن جس کے لیے وہ جی جان سے محنت کر رہا تھا۔ 1937 میں بڑے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کافی شرمناک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں بھی مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بالکل صفر پر آ چکی تھی۔ اسی لیے مسلم لیگ کانگریس سے ان صوبوں میں بھی ہار جاتی ہے جہاں پر مسلمان میجورٹی موجود تھی۔ اب نہرو رپورٹ کے آ جانے کے بعد جناح کو کانگریس سے کچھ زیادہ خاص امید نہیں تھی، اسی لیے ان کا سارا فوکس اب ہندو مسلمان یونٹی پہ نہیں بلکہ مسلمان کی ایک الگ پہچان پر تھا۔ اسی لیے مسلم لیگ کے اس ہار کے بعد
جناح کافی محنت کرتے ہیں. 1940 میں لاہور میں ایک ریزولوشن پیش کرتے ہیں اور یہاں پر آفیشیلی سیاسی طور پر ایک ایسی ڈیمانڈ رکھتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھی تھی. مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ہی الگ اسٹیٹس کا ہونا، یعنی کہ پاکستان کا وہ آئیڈیا جو اس سے پہلے بس لوگوں کے ذہنوں میں تھا اب ایک آفیشیل سیاسی شکل اختیار کر چکا تھا. اسی دوران کانگریس برٹش انڈیا کے خلاف ایک کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کرتی ہے جسے گاندھی لیڈ کر رہے تھے. لیکن 1942 تک کانگریس کے کئی بڑے لیڈرز کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گاندھی کو بھی جیل کر دیا جاتا ہے. ان کے باہر آنے کے بعد انہیں ایک پیلس میں قید کر لیا جاتا ہے. اور جہاں ہندوستان میں یہ ساری ہلچل چل رہی تھی، کانگریس مسلم لیگ آپس میں کمپیٹ کر رہی تھی ایک الگ ریاست کے لیے، برٹش انہیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی. وہیں پر ہندوستان کے باہر دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی. اب اگر جناح چاہتے تو کانگریس کے ساتھ ان کے اس موومنٹ میں شامل ہو جاتے. ظاہر ہے وہ برٹش کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن جناح نے ایسا نہیں کیا. جناح نے بالکل ایک الگ راستہ اختیار کیا، لیگ کو اس کی پہچان دوبارہ دلانے کے لیے. یہ کافی سمارٹ سیاسی موو تھا. سوچ کے دیکھیں، جب کانگریس کے تمام لیڈرز جیل میں تھے، میدان خالی تھا، لوگوں کو اپنی سربراہی کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا. اس وقت وہ مسلمان جو کانگریس کا حصہ تھے وہ اپنے لیڈرز چاہتے تھے. ایسے میں جناح مسلم لیگ کو لے کر سامنے آتے ہیں. جب ہر طرف جنگ چل رہی تھی، جناح اپنی پارٹی کو ایک مشین میں بدل رہے تھے. ہندوستان میں مسلم لیگ ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہر طرف مسلمانوں کو ان کے حقوق کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جہاں پر ایک طرف جناح یہ سیاسی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں پر اپنی صحت کے ساتھ بھی ایک جنگ لڑ رہے تھے. 1946 میں ڈاکٹر پٹیل ایک ایکس رے کرتے ہیں تو جناح کی بیماری کو اور بھی زیادہ کنفرم کر دیتا ہے. ایکس رے میں پتہ چلتا ہے کہ جناح کے پھیپڑوں میں 2 دھبے بن چکے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ جناح کے پاس کافی کم وقت بچا ہے اپنا ماحول تبدیل کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ ٹی بی جناح کی جان لے لے. لیکن جناح اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اس سیاسی ہلچل کو کم نہیں کیا اور نہ ہی اپنا ماحول بدلا. 1945 اور 46 کے دوران ہی جنرل الیکشنز ہوئے اور اب کی بار پچھلے 2-3 سالوں کی محنت سے نتیجہ الٹا پڑ جاتا ہے. مسلم لیگ سیٹس کی ایک بھاری میجورٹی جیت جاتی ہے. 1946 میں ہی اس نتیجے کو دیکھنے کے بعد برٹش ایک آخری پروپوزل لاتے ہیں، کیبنٹ مشن پلان، ایک یونائٹڈ انڈیا کا اسٹرکچر جس میں مسلم میجورٹی ایریاز کو کچھ اٹانومی ملے گی. لیکن یہ پلان بھی دونوں طرف سے کبھی قبول نہیں کیا جاتا اور پوری طرح سے کولیپس ہو جاتا ہے. اور پھر 6 اگست 1947 جناح کے پاس وقت کم تھا، ڈائریکٹ ایکشن پلان لیا جاتا ہے. جناح اپنی پارٹی کو بلاتے ہیں کہ وہ اپنی مانگوں کے لیے کھڑے ہو کر احتجاج کریں. کولکتہ میں سچویشن آپے سے باہر ہو جاتی ہے، کمیونل وائلنس دیکھنے کو ملتا ہے. تناؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اب برٹش کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، انہیں جلد از جلد ہندوستان کا فیصلہ کرنا ہی تھا. مارچ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن انڈیا پہنچتے ہیں. 3 جون 1947 کو پارٹیشن پلان فائنلائز ہوتا ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آتا ہے. کراچی کی سڑکوں پر لوگ لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ آدمی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر چکا تھا، اس کا وزن 100 پاؤنڈ سے بھی نیچے گر چکا تھا. ڈاکٹرز جناح کو دوبارہ وارننگ دیتے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنے آب و ہوا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نئے ملک کے ساتھ ساتھ جناح کے لیے نئے مسائل انتظار کر رہے تھے. پاکستان وجود میں آنے کے بعد ایک پرفیکٹ کنٹری نہیں تھا، بلکہ پہلے دن سے ہی پاکستان کے لیے مسائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. ہندوستان کی طرف سے مہاجرین مسلسل بارڈر کراس کر رہے تھے اور یہاں آنے کے بعد ان مہاجرین کی رہائش کا بندوبست موجود نہیں تھا. انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کا شیئرڈ پیسہ اسے ملنا تھا وہ انڈیا نے روک دیا تھا. اکنامک لیول پر پاکستان کے پاس کوئی لیوریج موجود نہیں تھا، کوئی ایسی ریسورس موجود نہیں تھی جس کا وہ استعمال کر سکے. انڈیا کی طرف سے ریسورسز تک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور پھر اکتوبر 1947 میں کشمیر کا مسئلہ ایک جنگ میں تبدیل ہو گیا. ماؤنٹ بیٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کی تقدیر اس کے مہاراجا کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس فیصلے نے ایک جنگ کو جنم دیا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پہلی کشمیر کی جنگ. اور جناح اپنے ملک کے ان تمام مسائل سے کہیں دور نہیں بیٹھے تھے اور نہ ہی آرام کر رہے تھے، بلکہ جناح کے پاس تو آرام کا وقت ہی نہیں تھا. ایک دن میں 10 میٹنگز اٹینڈ کرنی ہوتی تھی، ایک دن میں 100 مسائل کا حل نکالنا ہوتا تھا. جناح ان تمام مسئلوں کو خود لیڈ کر رہے تھے، خود فیصلے کر رہے تھے. سوچ کے دیکھیں کہ آپ کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ملک کے مسائل آپ کو آزادی نہیں دے رہے ہیں. خود لیاقت علی خان جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پبلکلی کہا کہ پاکستان ملنے کے بعد بھی جناح نے ملک کی رہنمائی کرنا نہیں چھوڑا اور تمام اہم معاملات میں وہی گائیڈ کرتے رہے. یہ وہی وقت تھا جو آہستہ آہستہ سبھی کو جناح کی بیماری کے بارے میں پتہ چلنے لگا تھا، کیونکہ اب جناح کی بیماری کو چھپانا اتنا آسان نہیں تھا. ان کے چہرے میں، ان کی باڈی میں، ان کے وزن کے گرنے میں ان کی بیماری صاف دکھائی دیتی تھی. اسی لیے جولائی 1948 جناح بلوچستان کی زیارت چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن جہاں پر پائن یعنی کہ سنوبر کے گھنے درخت موجود تھے.
اور ہوا کراچی کے مقابلے میں کافی ٹھنڈی اور صاف تھی۔ ڈاکٹرز نے اس امید پر جناح کو زیارت میں رکنے دیا کہ کم سے کم ان کا ماحول تبدیل ہوگا، ان کے پھیپھڑوں کو صاف ہوا ملے گی۔ لیکن اس وقت بھی جناح کے لیے یہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں تھی۔ فاطمہ جناح جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی، بعد میں اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کا جسم تو کمزور ہو چکا تھا، لیکن ان کا ذہن اتنا ہی تیز چل رہا تھا جتنا پہلے کام کرتا تھا۔ کشمیر، مہاجرین، فوج، وہ اپنے بستر سے ہی ان سب معاملات پر بات کرتے تھے۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان محمد علی جناح کے ساتھ سیدھا ان کے سک بیڈ سے بار بار ڈسکشن کرتے تھے، پاکستان کی اکانومی، پرنسلی اسٹیٹس جیسے کالات کی انٹیگریشن کو لے کر، کراچی کو فیڈرل کیپٹل بنانے کا مسئلہ۔ یہ تمام مسائل جناح سے مشورہ کر کر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 13 اگست کو ڈاکٹرز کی ایڈوائس پر انہیں زیارت سے کوئٹہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ زیارت کی ہائٹ ان کے دل اور پھیپھڑوں کے لیے صحیح نہیں تھی۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد اب جناح کی طبیعت میں تھوڑی بہتری دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ جناح اب واپس کراچی جا سکتے ہیں، لیکن جناح اس وقت اسٹریچر پر کراچی لے جائے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے گھر کسی بستر پر نہیں بلکہ اپنے پیروں پر چل کر داخل ہوں۔ اب اس سے پہلے سارے پرانے ایونٹس تھے، لیکن اس کے بعد سے جو ٹائم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ کافی ضروری ہے۔ جناح کے آخری دنوں کو کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے۔ 29 اگست جناح کے ہاتھوں میں اچانک سے گراوٹ محسوس ہوتی ہے، ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ 1 سپتمبر تک کنڈیشن اور بھی زیادہ بگڑنے لگتی ہے۔ 5 سپتمبر تک ان کے پیروں میں سوجن ہونے لگتی ہے، جسم پر سرخ دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ 6 اور 7 سپتمبر کو ایکس رے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں نمونیا ہو چکا ہے۔ 9 سپتمبر کو ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے اور سب صرف ایک بات پر متفق ہوتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو فوراً کراچی جانے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ٹی بی کے ساتھ ساتھ اب انہیں نمونیا سے بھی لڑنا تھا اور فوراً بڑے ڈاکٹرز کی ضرورت تھی جو کوئٹہ میں اس وقت اویلیبل نہیں تھے۔ کراچی سے ان کا اسپیشل ایئر کرافٹ کوئٹہ بلایا جاتا ہے، پوری طرح سے اکوپڈ، آکسیجن سپلائی کے ساتھ، سب کچھ آن پیپر ٹھیک سے پلان کیا جاتا ہے۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، جناح کو بہت جلد ٹھیک کیا جا سکتا تھا، لیکن 11 سپتمبر کو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے جناح کو کوئٹہ ایئرپورٹ لے جایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر، ان کا ADC لیفٹیننٹ مظہر، سیکرٹری مسٹر امین، ایک نرس اور ان کی بہن موجود تھے۔ شام کے 4:15 بجے ان کا پلان کراچی کے مری پور ایئر بیس پر لینڈ کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ کے لینڈ کرنے کے بعد جناح کو لے جانے کے لیے وہاں پر ایمبولینس تو موجود تھی، لیکن کوئی نرس موجود نہیں تھی، تو جناح کو پورے راستے ٹریٹ کرتی رہتی۔ اینڈ مائنڈ یو، اس وقت کراچی کی گرمی اپنے پورے جوش پہ تھی۔ ایمبولینس چلتا ہے گورنر جنرل ہاؤس کی طرف، لیکن صرف 4 میل کے سفر کے بعد ایمبولینس اچانک رک جاتا ہے۔ مسئلہ انجن میں خرابی۔ ذرا امیجن کر کے دیکھیں، اتنی بڑی ہستی پاکستان کے بانی ایک ایمبولینس میں موجود ہے۔ اس ایمبولینس میں اول تو کوئی نرس موجود نہیں ہے، دوسرا کراچی کی تپتی ہوئی گرمی ہے، تیسرا ایمبولینس میں انجن کی خرابی ہے، ایمبولینس راستے میں روک دی گئی ہے اور انہیں ارجنٹ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور ایمبولینس سے باہر آتا ہے اور انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت تک ٹائم گزر رہا تھا، جناح کے پاس بہت کم وقت بچا تھا۔ فاطمہ جناح خود اپنے کنیکشنز کا استعمال کر کر ایک دوسری ایمبولینس بلواتی ہیں۔ اس دوران وہ ڈاکٹر جو جناح کے ساتھ کوئٹہ سے آئے تھے وہ جناح کی نبض چیک کرتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ تھرموس سے چائے نکال کر انہیں پلائی جاتی ہے، جیسے تھوڑی دیر کے لیے ان کی نبض میں تھوڑی جان آتی ہے۔ آخر کار دوسری ایمبولینس پہنچتی ہے، جناح کو بڑی مشکل سے پہلی ایمبولینس سے نکال کر دوسری ایمبولینس میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ وہ شام کے 6:10 پر گورنمنٹ ہاؤس پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے فوراً بعد جناح سو جاتے ہیں تھکن کی وجہ سے، لیکن پھر رات تقریباً 9 بجے ان کی کنڈیشن اچانک کافی زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ کچھ بھی کھا نہیں پا رہے تھے، انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ انہیں ایک انجیکشن دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں واپس آتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو انجیکشن دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور جناح کا جواب آتا ہے نہیں، میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور یہی ان کے آخری الفاظ تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد 11 سپتمبر 1948 کی شام 71 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ علی جناح نے بعد میں اپنی کتاب مائی بردر لکھی، جس میں انہوں نے محمد علی جناح کی موت پر ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، لیکن اسے پبلش ہونے سے پہلے ہی سینسرشپ سے گزرنا پڑا۔ یعنی کہ ان کی موت والے چیپٹر میں وہ حصہ جہاں پر انہوں نے آفیشلز کی لاپرواہی کا ذکر کیا ہے اسے کتاب سے کاٹنے کو کہا گیا، کیونکہ وہ حصہ گورنمنٹ یا پھر اتھارٹیز کو سیدھا ٹارگٹ کر رہا تھا، جو کہ اس وقت کی گورنمنٹس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ جناح نے سیدھا ایمبولینس کے مسئلے کو کرٹیسائز کیا، میڈیکل انتظام کی کمی کو سیدھا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن ان حصوں کو کتاب سے کاٹ
دیا گیا۔ آج تک ہسٹورینز جناح کی موت کو لے کر اسی بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ لاپرواہی تھی یا پھر جناح کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جناح کے گزر جانے نے پاکستان کو اس کے سب سے نازک وقت پر اس کے رہنما سے محروم کر دیا۔ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک سلجھا نہیں تھا، ابھی تک مہاجرین سیٹل نہیں ہوئے تھے، کانسٹیٹیوشن ابھی لکھی بھی نہیں گئی تھی۔ 1 سال پہلے اپنی انڈیپینڈنس اینیورسری اسپیچ میں جناح نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا، قدرت نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہارے پاس انلیمیٹڈ ریسورسز ہیں، اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اب تمہیں اسے بنانا ہے جتنی جلدی اور جتنی اچھی طرح بن سکے۔ اور آج ان کے آخری پیغام پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جناح ٹھیک کہتے تھے، قدرت کی ہم پر یہ مہربانی ہے کہ ہمیں ہر ایک ریسورس اپنے ملک میں ملی ہے، لیکن شاید ہم نے اپنی لالچ میں ہر ایک ریسورس کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہمیں جناح کے پیغام کو ہر سال ہر بار یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پیغام پر عمل کر سکیں اور پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکیں جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا، جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ What do you think about it? Let me know in comment section۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، and yes, thanks for watching۔ اللہ حافظ۔